انڈیا سے متعلق ایک خبر آئی ہے، یقینی طور پہ کوئی بھی مکاتب فکر نہیں چاہتا کہ اس کے چالی یا اس کے پیروکار اپنی جان کی قربانیاں دے دیں۔ گرو بلدیو سنگھ صاحب کے متعلق خبر آ رہی ہے کہ وہ کرونا کا شکار ہوئے اٹلی اور جرمنی میں، وہ بھی تبلیغ کرنے گئے تھے، سکھ ہیں، بہت بڑے گرو مانے جاتے ہیں، تو واپس آئے، انہوں نے بھی ایک اجتماع کیا، 15,000 لوگ اس اجتماع میں شامل تھے۔ اب جو 15,000 لوگ تھے ان کو کوارنٹائن کر دیا گیا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے۔ میں بتاتا ہوں انڈیا کی صورتحال کو، میں دیکھا ہے آج اسی پہ بات کر لیتے ہیں، کنٹینیو پھر کرتے ہیں، پھر بریک سے واپس آ کے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیے نا، انڈیا میں اس کو لائٹلی لیا گیا، بلکہ بعض چینلز نے کہا کہ پاکستان بڑی مسرت سے کہا پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ اب انڈیا کو جو تھریٹ ہے، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ اچھا، ایک تو سائز بڑا ہے آبادی کا، لیکن ہماری دعا یہ ہے اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ پڑوسی اچھا یا برا اس کی حفاظت مانگ لو، کوئی انسان کوئی ہو، ہاں، کوئی آدمی جو دنیا میں کسی کے مرنے کی آرزو کرنا وبا میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں 100% ہندو ہوتے تب بھی یہ سوچنا بڑی ہی پست انداز، بڑا گھٹیا انداز فکر ہوتا۔ اب تو ہمارے بھائی مسلمان بھی ہیں وہاں، بالکل، اگر وہ نبی ہوتے تب بھی وبا سے مر جائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا دین تو ہے ہی خیر خواہی۔ اب اس سے زیادہ واضح الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ خیر خواہی، ویل وشر ہونا ہی دین ہے، الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی۔ یہ تو بہت ہی مذکر خیز بات ہوگی اس طرح سوچنا، یہ بغض و عداوت اور کینہ ہے، اور یہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ رسول اللہ نے مکہ میں قحط پڑا تو سونے کی 500 اشرفیاں بھیجی، اور جس آدمی نے ایک نجد کا سردار تھا، مسلمان ہو گیا تھا، ان کے گندم کا قافلہ روک دیا تو آپ نے اسے میسج بھیجا کہ مت روکو، جانے دو، ان کی مدد کی۔ مشرکین مکہ سے بدتر تو کوئی قوم اس دنیا میں نہیں تھی، کوئی گروہ انسانوں کا نہیں تھا جنہوں نے اللہ کے رسول کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایسے مظالم توڑے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن انڈیا خطرے میں ہے، GHQ بند کر دیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کر رہے ہیں 15 دن کے لیے گروپ اور پھر 15 دن کے لیے دوسرا گروپ کام کرے گا فی الحال۔ انڈین GHQ کمپلیٹ بند کر دیا گیا۔ چونکہ انہیں زیادہ مہلت نہیں ملی، ملک کا سائز بھی بہت بڑا ہے جی، اور وہ ہجوم بہت جمع ہو گئے، جیسے یہ آپ نے بتایا 15,000، یہ تو بڑی حماقت کی حد ہے۔ یہ مذہبی لوگ ہر کہیں ان میں بعض جگہ انتہا پسند ہوتے ہیں، سب کے سب تو نہیں۔ چلیے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلے جاتے، پر بھی ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ اسٹے ود اس۔ انڈیا کے حوالے سے اور انڈین GHQ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ہارون صاحب۔ تاخیر کر دی نا جی انہوں نے، اب نریندر مودی صاحب نے معافی بھی مانگی ہے، جی بالکل، اور بے روزگاروں کا 50 لاکھ آدمی بے روزگار۔ بہت بڑی تعداد انڈیا تو کے گھر میں انحصار جو ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ ایکسپورٹس پہ ہے نا بہت، اور اب وہ تو من ہو نہیں سکتی، اور دوسرا انڈین جو سرمایہ دار ہے وہ بڑا خواہ شام ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ یا ایک بہت ہی معروف خاندان کے خاتون کا انڈیا اور اربپتی خاندان کی، اور وہ مان ٹھہری اور وہ واپس آئیں تو انہوں نے بتایا یہ لاہور میں بڑی انٹریکشن ہے بہت سے خاندانوں کے انڈینز کے ساتھ، گھومنا پھرنا، سیر سپاٹا، جن لوگوں کا کلچر کھانے پینے کے سوا کچھ ہے زندگی میں اور کوئی ترجیحات نہیں ہے، اور انڈینز نے انویسٹمنٹ بھی یہاں بڑی کی ہے، تعلقات کی، پیسے کی نہیں میں کہہ رہا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے پیاس لگی، میں نیچے اتری، لیونگ روم میں گئی اور فریج کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھولا ہی نہیں۔ اور غور سے دیکھا، نیم تاریکی سی ہوگی، غور سے دیکھا تو اسے تو تالا لگا ہوا تھا، فریج کو تالا لگا ہوا، اور ملازموں سے بچانے کے لیے کہ اس میں سے نکال کے کچھ کھا پی لینا ہے۔ دیکھیے 10 سے 15 کروڑ آدمی منیمم انڈیا میں فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، ان کا کوئی ڈاک کا پتہ نہیں، ان کے سروں پہ کوئی چھت نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ پھر جھونپڑ پٹیاں اس کے علاوہ ہیں، بہت بڑی آبادی ان میں رہتی ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بہت خطرے میں ہے، اور اس پہ کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میں دہراتا ہوں اسے، نہیں بہت کلوز رہتے ہیں، فٹ پاتھ پہ جو آدمی ہے اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو فٹ پاتھ پہ ساتھ سوئے پڑے ہیں، بڑا ڈیزاسٹر آ جائے گا وہاں پہ، خدا محفوظ رکھے۔ مطلب میں پھر کہتا ہوں کہ اس کی خواہش تو نہیں کرنی چاہیے، انسان مرتے چلے جائیں تو اس میں کیا خوشی کی بات ہے۔ اور سرمایہ دار بڑا خواہ شام ہے، وہ کوئی ہمارے ہاں تو لوگوں نے آدھی تنخواہیں کم از کم دی ہیں، اور بہت کم کوئی ہوگا جس نے نہیں دی، وقت سے پہلے بھی دی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جب جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں واپس آ جائے۔ اپریل ہی ہے خطرناک، انشاءاللہ مئی میں تو سچویشن بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، گرمی بھی پڑے گی، اور بھی فیکٹرز ہیلپ کریں گے۔ مشینیں پہنچ گئی، سکیننگ اب تیزی کے ساتھ کرنی چاہیے،
مقبوضہ کشمیر میں دلچسپ صورتحال پر انٹرنیٹ انہوں نے کھول دیا، لیکن یہ بہت فرق اس لیے نہیں پڑا کہ وہ باقی چیزیں تو ویسی کی ویسی، لیکن سولجر ڈپریشن میں چلا گیا۔ ایک تو ہائٹ پہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کرونا کا خطرہ ہائٹ پہ زیادہ ہے، وہ تو اب تو سارے ہے، یعنی ڈیٹا آنا شروع ہو گیا ہے نا کہ جہاں ٹیمپریچر جو ہے اب 24 کہہ رہے تھے کہ 17 تک زیادہ خطرناک ہے، 17 تک۔ ہائٹ پہ تو ویسے ٹیمپریچر کم ہو اچھا تو ہائٹ پہ ظاہر ہے کشمیر وغیرہ میں ٹیمپریچر کا مسئلہ ہے، وہ لوگ تو عادی ہیں اور وہ انہیں آبادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ دوسری طرف سولجر 10 لاکھ سپاہی ہیں، روٹیٹ تو نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں کر سکتے ان کو واپس بھیج کر نئے منگوا لیں، اتنی بڑی آرمی تو ہے ہی نہیں کہ وہ روٹیٹ کرتے رہیں۔ ہاں روٹیشن نہیں ہو سکتی، وہ تو تعداد اتنی بڑی ہے نا جی، وہ مسئلہ بن گئی ہے اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور اب وہ ظاہر ہے اس طرح سے یلغار بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ چونکہ بیچارے تھے، بندی تھے ایک طرح سے، جیلوں میں ہی تھے، گھروں میں بند تھے، تو انشاءاللہ وہاں نقصان کم ہوگا، بہرحال ان کی زیادہ ہے۔ اچھا